پہلے سمجھیے وہ اتنا خطرناک دشمن ہے، وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. ہمیں نیند آتی ہے، وہ سوتا نہیں ہے. ہم تھکتے ہیں، وہ تھکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بڑے خطرناک وار ہیں، اور ہم بڑے مزے سے سوتے ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. چونکہ وہ مردود ہوا ہے نا اللہ کی بارگاہ سے، وہ بھی تو پہلے سے مردود تو نہیں تھا، وہ تو جنت کا خزانچی تھا، فرشتوں کا استاد تھا. اب اس کی ڈیزائر یہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر میں نے جہنم میں جانا ہے تو میں نے باقی مسلمانوں کو بھی لے کے جانا ہے، تو وہ اپنے وار کر رہا ہوتا ہے. اب ذرا اس کے میں آپ کو کیٹیگری بتاتا ہوں کہ وہ مردود کتنا ہے، کتنا شاطر ہے، کتنا مکار ہے، اور وہ چاہتا کیا ہے. سب سے پہلے شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح مسلمان سے کوئی بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرواؤں. شراب پلوا دوں، بدکاری کروا دوں، قتل کروا دوں، کوئی بہت بڑا اس سے گناہ کرواؤں. اب جب وہ شیطان دیکھتا ہے نا کہ یار یہ بندہ قتل تو نہیں کرے گا، یہ شراب تو نہیں پیے گا، تو نمازی آدمی ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ جب اس نے دیکھا کہ بڑے بڑے گناہ نہیں کر رہا، تو پھر میں اس کی کسی طرح عبادتیں چھڑوا دوں، اس کو نماز چھڑوا دوں، اس کو روزہ چھڑوا دوں. اب شیطان دیکھتا ہے نہیں، نماز بھی نہیں چھوڑ رہا، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، یہ مایوس نہیں ہوتا. پھر کیا کرے گا؟ چلو کم از کم اس کی جماعت چھڑوا دوں. فرض پڑھ رہا ہے نا، جماعت سے نہ پڑھے تاکہ اس کا ثواب کم ہو جائے. اچھا اب دیکھے گا کہ بندہ ہے بڑا پکا نمازی، اس کے نفل چھڑوا دو. آپ دیکھیں شیطان کیا مکاری. ہم میں سے کئی ایسے ہوں جو پہلے نفل پڑھتے تھے، اب نہیں پڑھتے، یا نفل ہی ہے نا. پھر کہے گا یار اس کی سنت موقدہ چھڑواؤ. دوسرا وار کیا ہوگا؟ سنت غیر موقدہ. تیسرا وار ہوگا سنت موقدہ. اب ایسی باتیں کرنے لگ گئے لوگ، یار سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے، فرض پڑھ لو بھائی بہت ہے. تو اب آپ کی سنتیں گئیں. پھر ایک وقت آئے گا آپ کا واجب جائے گا، پھر شیطان آپ کے فرض پر اٹیک کرے گا. امیون سسٹم سمجھے تھے نا آپ کووڈ میں، کیا تھا کہ اپنا امیون سسٹم اتنا مضبوط رکھو کہ کووڈ وائرس اٹیک نہ کر سکے. تو جس کا امیون سسٹم مضبوط تھا اس پہ وائرس اٹیک نہیں کر پاتا. آپ کا اور میرا امیون سسٹم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ہماری عبادتیں ہیں، ہمارے پہلے نوافل ہیں. نفل پکڑ لو تمہارا فرض مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ نفل پہلے ہے، پھر سنت ہے، پھر واجب، پھر فرض کی باری آئے گی. شیطان نہیں کر سکے گا حملہ. ہم نے نفل چھوڑ دیے، سنتیں چھوڑ دی، واجبات چھوڑ دی، اب فرض پر اٹیک ہوتا ہے. اچھا پھر یہ مردود کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے نہ یہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، نہ یہ روزے چھوڑ رہا ہے، اچھا یہ صدقے بھی نہیں چھوڑ رہا. صدقے پتہ کیسے چھوڑواتا ہے؟ دل میں خوف ڈالتا ہے، یار زکوٰۃ دو گے تو پیسے کم ہو جائیں گے، زکوٰۃ کے علاوہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ زکوٰۃ دینی بڑی بات ہے بھائی، اب کیا صدقہ دینا، اتنا مہنگا جانور قربانی کی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھیں اس کے واروں کو. اچھا اس جا ہے نا بڑی خطرناک بات کہ میں نے روزے بھی رکھے، میں نے نمازیں بھی پڑھی، میں نے تراویحیں بھی پڑھی، میں نے صدقہ بھی دیا، میں جناب عبادت بھی کروں، اور اس کے بعد میری عبادت بھی ضائع ہو جائے. یہ کتنی خطرناک بات ہے. مگر اس ویپن کو، شیطان کے اس چال کو کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی صدقہ دے دیا، مسجد سے رسید مل گئی، اب یہ رسید مل گئی، صدقہ ان کو ریسیو ہو گیا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے صدقے ضائع نہ کرو. اس کا مطلب میں نے پیسے دے کر بھی ضائع کر دیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نل اینڈ وائڈ. بلکہ میں آپ کو اس سے خطرناک بات بتا رہا ہوں. یہ جو ریاکاری ہے نا، انگریزی میں کہتے ہیں اس کو آسٹنٹیشن، دکھلاوا. یہ اتنی بری بیماری ہے جو صرف صدقہ یا آپ کی نیکی ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس نیکی کو گناہ بنا دیتا ہے، اللہ کی ناراضی بنا دیتا ہے. چلیں بھائی اللہ نہ کرے کوئی نیکی کی اور ضائع ہو گئی، نقصان ہے، مگر وہی نیکی گناہ بن جائے، میں تو مارا گیا نا، کتنا بڑا لاس ہو گیا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ سمجھنا ہوگا مجھے اور آپ کو کہ ریاکاری ہے کیا. تو ریاکاری کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر، چھوٹا شرک، وہ کیا ہے؟ ریا، یعنی دکھاوے کا ڈر ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا کے وقت فرمائے گا ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں دکھاوا کرتے تھے، اور دیکھو کیا تم ان سے کیا جزا پاتے ہو. یعنی اللہ فرمائے گا میرے پاس تمہارے لیے کوئی جزا نہیں، ان سے جزا لو جن کے لیے نیکیاں کی تھیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ نماز پڑھی سب کو بتانا ہے، روزے رکھے سب کو بتانا ہے، قرآن پڑھا سب کو بتانا ہے، حج پہ گئے سب کو بتانا ہے. وہ نیکیاں جو نارملی انسان اکیلے میں کرتا ہے، مگر وہ بھی بتانی ہے. وہ پہلے سنتے تھے نا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. ابھی پچھلے دنوں سیلاب آیا تھا تو کووڈ کے معاملات آئے تھے، کئی لوگ ماشاءاللہ صدقہ خیرات دینے گئے، اچھی بات ہے، اس بڑی نیکی ہے. مگر آپ نے تماشے بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک ایک آٹے کے بورے پر 5 بندے کھڑے ہو کر اس غریب کے ساتھ سیلفی کھنچوا رہے ہیں. اب بتاؤ نا اس غریب کی غربت کا اور کتنا مذاق اڑانا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو احسان جتا کر
تکلیف پہنچا کر صدقے ضائع نہ کرنا. لیکن یہ ہو رہا ہے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, اتنی پرانی پرانی نیکیاں لوگوں کو یاد ہیں. ویسے ایک چھوٹا سا سوال کر لیتا ہوں, اتنے سارے ماشاءاللہ نمازی بیٹھے ہیں, آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے, بلکہ شاید سارے ہم ایسے ہیں, میں بھی اس پہ شامل ہوں گا, جن کو اپنی 25 سال پرانی نیکی بھی یاد ہے. 1990 میں کوئی حج پہ گیا ہوگا, اس کو وہ بھی یاد ہے. 1980 میں عمرہ کیا ہوگا تو وہ بھی یاد ہے. بچپن میں کوئی قرآن پاک ختم کیا ہوگا, وہ بھی یاد ہے. یعنی عام ہمیں تو تجربہ ہے نا, ہم تو لوگوں سے ملتے ہیں. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم کبھی کسی سے ملنے جائیں نا, حضرت کیسے ہیں, طبیعت کیسی ہے, بس اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. میں 1995 پہ حج پہ بھی گیا تھا, تو 2000 میں بھی حج کی سعادت ملی, اور 2015 سے تو ہر سال عمرے پہ جا رہا ہوں. اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. رجب شعبان رمضان کے ہم روزے بھی رکھتے ہیں, الحمدللہ تہجد کی بھی عادت ہے. حاجی صاحب کس نے آپ سے یہ سب پوچھا تھا؟ میں نے تو طبیعت پوچھی تھی آپ سے, اور آپ نے اپنی پوری زندگی کی نیکیاں جو ہیں 3-4 منٹ میں بیان کر دیں. اچھا ہمت نہیں ہوتی کہنے کی, لیکن چلے آج کہہ دیتا ہوں کہ جناب رجب شہر اللہ, یعنی بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام رجب میں ایک بڑی پیاری دعا کیا کرتے تھے. آئیے ہم بھی مل کے پڑھ کر لیتے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ پاک ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. آمین. اب ذرا غور کریں اس دعا میں رجب اور شعبان کی برکت کی دعا کے ساتھ ساتھ رمضان سے کیسا پیار چھلک رہا ہے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے, ہمیں رمضان سے ملا دے. تو یہ اللہ والوں کو رمضان سے بڑا پیار ہوتا ہے. یہ تینوں مہینے بڑے کمال کے, رجب اللہ کا مہینہ, شعبان کے بارے میں آقا فرماتے الشعبان الشہری, شعبان میرا مہینہ ہے, اور رمضان کے بارے میں فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اب آپ غور کریں, گویا نور کی سیڑھیاں ہیں, رحمت کا راستہ ہے. پہلے رجب آیا, پھر شعبان آیا, اور سبحان اللہ پھر رمضان. علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں رجب جو ہے وہ بیج بونے کا مہینہ, شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے. جو تھوڑی بہت فصل اور باغ کو سمجھتے ہیں, پہلے کیا کرتے ہیں, ہم بیج ڈالتے ہیں, پھر پانی ڈالتے ہیں, اس کا خیال رکھتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے, پودا اگ جاتا ہے, فصل ریڈی ہو جاتی ہے. تو فرمایا رجب بیج بونے کا مہینہ ہے, شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے, اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. اور پھر اس کو ڈیفائن کیا انہوں نے, وہ کیا ہے, فرماتے ہیں جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا, شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرتا, یعنی پانی نہیں ڈالتا, تو وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا؟ تو بی پریپیئر, تیار ہو جائیے, اب عبادت کا سلسلہ شروع کرنا ہے. اگر تھوڑی بہت گرد لگ گئی, مسجدوں سے دور ہو گئے تھے, عبادت میں سستی ہو گئی تھی, تو یہ رجب ایک پیغام دے رہا ہے کہ اب آ جاؤ, پھر سبحان اللہ مسجدوں کی طرف آ جاؤ, عبادتوں کی طرف آ جاؤ, تلاوت کی طرف. علماء بڑی پیاری بات فرماتے رجب میں 3 حرف ہیں, را, جیم اور با. انٹرپریٹیشن کیا ہے اس کی تفصیل کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں را سے مراد ہے رحمت الہی, آخر میں جو با ہے نا اس سے مراد ہے بر یعنی بھلائی, اور جو بیچ میں جیم ہے نا اس سے مراد ہے بندے کے جرم. اللہ کی رحمت یہ اعلان کرتی ہے کہ میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندے کے جرموں کو کر دو, اور اللہ کی رحمت گناہ معاف فرما دیتی ہے. تو دس از بیوٹیفل منتھ, تیار ہو جائیے. اب نماز قضا نہیں کرنی, اب عبادتوں سے جی نہیں چھڑانا, بلکہ اس میں جتنے ہو سکے اس میں روزے رکھنے. ایک بڑی خوبصورت نہر کا ذکر ہے روایتوں میں کہ جنت میں ایسی نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے, شہد سے زیادہ میٹھا ہے, کمال کی نہر ہے. اور فرمایا اس نہر سے وہی پیے گا جو رجب میں روزے رکھنے والا ہوگا. تو اللہ مجھے اور آپ کو خوب نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا رجب میں جہاں بہت ساری مبارک ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے, مگر فرسٹ ویک آف رجب ایک بڑی عظیم ہستی کا بڑا ذکر ہوتا ہے, اور وہ کوئی اور نہیں, سبحان اللہ, یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے صرف 15 سال کی عمر میں دنیا کے ساز و سامان, دنیا کی سمجھے رونقوں کو ترک کیا اور راہ حق کے مسافر بنے, اور اتنا کمال حاصل کیا کہ انہیں نائب النبی کہا جاتا ہے. وہ ہستی جنہوں نے برے صغیر کو نور اسلام سے روشن کر دیا. یہ پاک و ہند تو پہلے ایک ہی تھا نا, یعنی ہم پر بھی ان کا احسان ہے. اس خطے میں اسلام لانا اور اسلام کو پھیلانے میں ان کا بہت بڑا کردار. کم و بیش 90 لاکھ غیر مسلم جو ہیں ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. اور سبحان اللہ یہ کون ہیں؟
یہ خواجہ خواجگان، سلطان الہند، وارث النبی، نائب النبی، عطائے رسول، جنہیں دنیا خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ 537 ہجری میں سجستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے۔ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے آپ سید زادے ہیں۔ 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ 15 سال کی عمر میں ہی آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اڑ گیا تھا۔ 15 سال کی عمر میں ہی آپ نے گھر بار چھوڑا اور راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ یہ بھی بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ والد صاحب کا انتقال ہوا تو آپ کو اچھی خاصی جائیداد مل گئی، باغ بھی ملا، پنچکی بھی ملی، گویا ایک اچھی پراپرٹی مل گئی۔ 15 سال کے نوجوان کو زیادہ پیسے مل جائیں اور باپ کا سایہ بھی نہ ہو تو نارملی تربیت اچھی نہ ہو تو وہ اولاد اور بگڑ جاتی ہے، مگر والدین کی تربیت ایسی تھی، سید گھرانہ تھا، بڑا ادب سکھایا تھا والدین۔ ہوا یہ کہ آپ اپنے باغ میں بیٹھے تھے، ایک بزرگ نکلے سفید بالوں والے، داڑھی والے، چہرہ بڑا نورانی تھا، تو بڑی محبت سے اس 15 سالہ نوجوان نے اپنے باغ میں بلایا، اپنے باغ سے ایک کھجوروں کا خوشہ جو تھا، انگوروں کا خوشہ تھا، انگور نکالے، بزرگ کو بڑے ادب سے پیش کیے۔ اب وہ بزرگ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے دیکھا 15 سال کا نوجوان اتنا با ادب، اتنی محبت، تو آپ نے اپنی نگاہ ولایت ایسی ڈالی اور اپنی جھولی سے ایک ایسا کھلی کا سمجھ لے اناج کا کوئی ٹکڑا نکالا اور انہیں کھلا دیا۔ بس 15 سال کے نوجوان نے اللہ کے ولی کا وہ تبرک کھانا تھا، وہ نگاہ ولی پڑھنی تھی کہ آپ کی دنیا بن گئی اور آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن گئے۔ پھر آپ علم دین کے لیے نکل پڑے، آپ نے اپنا باغ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ مگر یہاں خواجہ معین الدین چشتی کی زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا نا، وہ بڑا کمال کا ہے، وہ غور کیجئے وہ کیوں ملا نہیں یہ مرتبہ۔ وہ کہتے ہیں نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ ہمیشہ زندگی میں یہ فارمولہ یاد رکھیں، نوجوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، زندگی میں با ادب رہیے گا، بے ادبی نہ ہو، گستاخی نہ ہو، جو روڈ انداز ہوتا ہے نا، آج کل کا نوجوان بوڑھوں کے سامنے بھی چیخ چیخ کر بات کر رہا ہوتا ہے، بزرگوں سے بھی ادب سے بات نہیں کر رہا ہوتا۔ بے شک ہم کسی کو جانے نہ جانے، بے شک وہ غریب ہے یا ہمارا ملازم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر عمر میں ہم سے بڑا ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم ادب سے بات کریں، ہم پیار سے بات کریں، سفید بالوں کا احترام کریں، ہمارے والد کی جگہ ہے، اور ادب ہی لوگوں کو مقام دلاتا ہے، بے ادبی برباد کر دیتی ہے۔ تو زندگی کا یہ اصول بنا لیں، اور اسی طرح بزرگوں کو چاہیے، بڑوں کو چاہیے وہ بچوں پر شفقت کریں۔ کتنا خوبصورت ریلیجن ہے میرا اور آپ کا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ابھی کتنی ایک ہی جملے میں ساری بات فرما دی نا، چھوٹے ہیں تو بڑوں کا ادب کریں، بڑے ہیں تو بچوں پر چھوٹوں پر شفقت کریں، اور اگر یہ نہیں کرتے تو نبی پاک نے کیا فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ہمیں اپنی بارگاہ سے دور کر دیا تو پھر ہم نے کہاں جانا ہے؟ تو اپنی زندگی کا اصول بنائیں، نرم، پولائٹ، ہمبل، سافٹ، اور یہی لوگ سب کو پسند آتے ہیں۔ بچوں کو بھی بزرگ وہی اچھے لگتے ہیں جو بیٹا کہہ کر پیار سے بات کرتے ہیں، ہر وقت جھاڑنے والے بزرگ بھی اچھے نہیں لگتے، اور بزرگوں کو بھی یقیناً وہ نوجوان اچھے نہیں لگتے جو بدتمیزی کرتے ہیں۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو اللہ نے 15 سال کے نوجوان کو ولایت کا کیسا درجہ عطا فرمایا، اس کی بیس کیا بنی تھی؟ ادب تھا، بزرگوں سے پیار تھا۔ تو کیا معلوم آج ہم کسی بزرگ سے پیار کریں، کسی سے محبت سے پیش آئیں، اور اس کا بارگاہ الہی میں کیا مرتبہ ہو، اس کی نظر پڑ جائے اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کا وصال کب ہوا؟ 6 رجب تھی 633 ہجری میں، اور آپ کا جو مزار شریف ہے وہ سبحان اللہ اجمیر شریف میں واقع ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ آپ کے بارے میں اب جب نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اب آئیے اس کو دوبارہ سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت کا جز کیا تھا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ پہلے کنڈیشن بیان ہوئی اور پھر آگے انعام بیان ہوا۔ کنڈیشن کیا ہے؟ ایمان اور نیک اعمال، یہ 2 اہم باتیں ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں فضیلت کا ذکر ہے نا، آپ پڑھیں گے 2 باتوں کا بار بار ذکر ہوگا، وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
سبحان اللہ. ان کو جہنم کے چھٹکارے کی خوشخبری بھی سنائی گئی, اور اس کو بھی کس کو سنائی گئی؟ جو ایمان والا ہو اور نیک اعمال کرتا ہو. دنیا اور آخرت میں کامیاب کون ہے؟ جو ایمان لائے اور پھر نیک اعمال کرے. قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا ان الانسان لفی خسر, بے شک آدمی ضرور خسارے میں. یعنی پہلے تو اعلان کر دیا نا ساری خسارے میں, مگر اب اس کے اندر سے کیٹیگری کو الگ کیا گیا. وہ کیٹیگری کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. باقی سارے خسارے میں, مگر یہ لوگ نہیں ہیں. وہ کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. الحمدللہ جتنے اس وقت مجھے سن رہے ہیں, ہم اس بات پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. یہ بھی اللہ کی عطا ہے. لیکن ایک اگلی کنڈیشن کیا ہم پوری کر رہے ہیں؟ ایمان والے تو ہو گئے ہیں, کیا اچھے کام کر رہے ہیں, نیک اعمال کر رہے ہیں؟ وہ نہیں کر رہے, کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گے تو کنڈیشن پوری نہیں ہوگی. جب بات پوری نہیں ہوگی تو انعام بھی نہیں ملنا. تو ایمان تو مل گیا نا, اب اچھے کام کریں, برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں, پھر خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ. تو اب آگے چلتے ہیں. یہاں جو فرمایا کہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے, انعام کیا ہے ان کے لیے؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا, ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. ہائے ہائے. ایک بات اور یاد رکھیے, کچھ لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں لوگ مجھ سے محبت کریں, نہیں کرتے. لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, وائرل ہونے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. کوئی صحافی کو پکڑتا ہے میرا انٹرویو چھاپو, کوئی کہتا ہے میری اخبار میں خبر لگاؤ, کوئی خود ہی خود اپنی چیزیں وائرل کر رہا ہوتا ہے. نئی محبت پیدا ہوتی ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے نہیں ہیں مگر اللہ کروڑوں لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے, محبت کی